السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے اہم موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے جو اسلامی تاریخ اور روحانیت کی جڑوں سے متعلق ہے۔ اللہ نے دنیا کی پہلی عبادت گاہ کیسے بنائی اور مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو شامل کریں گے، جن میں کعبہ کی تخلیق، مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور قبلہ کی تبدیلی شامل ہیں۔ دنیا کی پہلی عبادت گاہ کا تعارف۔ عبادت گاہیں ہمیشہ سے انسانیت کی روحانی ترقی اور اللہ کی عبادت کے لیے اہم رہی ہیں۔ دنیا کی پہلی عبادت گاہ، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے تعمیر کی گئی، مکہ مکرمہ میں واقع کعبہ ہے۔ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد انہیں اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ فراہم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کی ابتدائی مراحل مکمل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر۔ کعبہ کی موجودہ شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، سورہ البقرہ آیت 127۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد۔ توحید کا پیغام۔ کعبہ کا مقصد انسانیت کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا اور دنیا کو ایک مرکز فراہم کرنا تھا جہاں سے توحید کا پیغام پھیلایا جا سکے کہ عبادت اور قربانی کی جگہ۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد اللہ کے سامنے عبادت، قربانی اور دعاؤں کی قبولیت کا مقام بنانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کی کہ اسے لوگوں کے لیے امن کا مقام بنائے اور ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرے۔ کعبہ کے ارد گرد کے واقعات۔ زمزم کا معجزہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے وقت اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ قریش کی تعمیر نو۔ رسول اللہ کی ولادت سے قبل قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کی اور اس کے اندر حجر اسود کو نصب کیا۔ کعبہ کی طرف رخ کرنا۔ قبلہ۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نمازیں کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کریں، جو کہ آج تک جاری ہے۔ کعبہ کی اہمیت اور روحانی فوائد۔ مسلمانوں کا قبلہ۔ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ کا مرکز۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے کعبہ کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مرکز۔ کعبہ کو اللہ کی رحمت اور برکتوں کا مرکز قرار دیا گیا ہے، جہاں ہر آنے والا مسلمان روحانی سکون پاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ۔ قبلہ اول۔ مسجد اقصیٰ کا تعارف۔ مسجد اقصیٰ، جو کہ بیت المقدس میں واقع ہے، کو اسلامی تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے۔ یہ مسجد اسلامی تاریخ میں پہلا قبلہ ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ابتدائی دور میں نمازیں ادا کیں۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی اہمیت۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، جو ایک عظیم عبادت گاہ تھی اور اسلامی تاریخ میں اسے خاص مقام حاصل ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ وقت وہ تھا جب رسول اللہ کی بعثت کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ میں عبادت کر رہے تھے۔ قبلہ اول کی تبدیلی۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم۔ ہجرت کے 16-17 مہینے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ ہم تمہارا رخ اس قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، تو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، سورہ البقرہ آیت 144۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت۔ مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول ہونے کے باوجود اسلام میں اس کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی۔ مسلمانوں کی طرف سے مسجد اقصیٰ کی زیارت اور اس کے مقام کو بہت بڑی روحانی اہمیت دی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبلہ کی تبدیلی کے روحانی اثرات۔ روحانی تجربات۔ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کا حکم ایک خاص روحانی دور کا حصہ تھا، جو مسلمانوں کی عبادات کی عادت میں ایک اہم تبدیلی لایا۔ قبلہ کی تبدیلی نے مسلمانوں کو ایک مضبوط روحانی مرکز فراہم کیا اور ان کی عبادات میں اتحاد کا مظہر بنا۔ مسلمانوں کی یکجہتی۔
کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مسلمانوں کی عالمی یکجہتی اور اتحاد کا مظہر تھا۔ مسجد اقصی کی طرف رخ کرنے کی عادت نے بھی مسلمانوں کو روحانی طور پر مضبوط کیا اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ خاتمہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے اللہ کی طرف سے دنیا کی پہلی عبادت گاہ یعنی کعبہ اور مسجد اقصی کے قبلہ اول ہونے کی حقیقت پر تفصیل سے بات کی۔ کعبہ اور مسجد اقصی دونوں ہی مسلمانوں کی روحانی اور تاریخی زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے اور ان کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے اسلامی معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔